زبان اور لہجے کے حوالے سے جون ایلیا کی شاعری۔ پہلے غزل کی تعریف دیکھتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے متعلق عشق یا باتیں کرنا ہے۔ غزل فارسی زبان سے آئی ہے۔ قیس رازی غزل کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جب ہرن شکاری کتوں کے ہاتھوں بری طرح زخمی ہو کر مایوسی کے عالم میں صدائے احتجاج بلند کرتا ہے، اسے غزل کہتے ہیں۔ قیس رازی نے ایک تمثیل بیان کی تھی کہ جتنا درد سوز اس وقت ہرن کی آواز میں ہوتا ہے، اتنا ہی درد غزل کے ہر شعر میں ہوتا ہے۔ چونکہ عربی میں ہرن کو غزال کہتے ہیں اور لفظ غزال صوتی اعتبار سے غزل کے کافی قریب ہے، اس لیے محققین نے یہ سمجھا کہ غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہے، اس کی اب اصلاح درستگی ہو جانا چاہیے۔ جدیدیت کا لفظ جدید سے نکلا ہے۔ جدید کا مطلب ہے نیا۔ جب مختلف ادوار میں کسی شاعر یا دانشور نے روایت کی تقلید کرنے سے انحراف کیا تو اسے جدید کہہ کر پکارا گیا۔ جدیدیت اسی تحریک کا نام ہے۔ ادبی اور فنی رویے سے جس میں ادبی اقدار کو احساسی اہمیت حاصل ہے، اردو میں جدید شاعری کا سفر 19ویں صدی کے آخر سے شروع ہو کر 20ویں صدی کے آخر تک پہنچتا ہے۔ جدیدیت 1960 میں ترقی پسندی کے ردعمل کے طور پر سامنے آئی۔ پر کی داخلیت کو علامت اور تجرید کے سہارے بیان کیا گیا۔ اس تحریک میں احساس تنہائی، اجنبیت، انکار، بغاوت، مایوسی اور ناامیدی اور جلاوطنی جیسے موضوعات شامل تھے۔ جدید اردو غزل کا باقاعدہ آغاز 1865 میں وجود میں آئی تحریک انجمن پنجاب کے مشاعروں سے ہوا۔ اس کے مشاعرے جو ہوئے تھے وہ 1884 میں ہوئے تھے اور اس کی بنیاد خالی نے رکھی۔ نیا موضوع، نیا لہجہ، نیا اسلوب، علامتی انداز اور داخلیت جدید اردو غزل میں شامل ہو گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی، دوسری عالمگیر جنگ جو 1946 میں ختم ہوئی، 1947 میں تقسیم ہند کا واقعہ، یہ وہ تمام محرکات ہیں جو پس منظر میں جدیدیت کے راستے ہموار کر رہے تھے۔ جدید اردو غزل کے موضوعات میں مسائل، مصائب، بے بسی، درد، کرب، انتشار، بحران، قسم پرسی، بے کسی، مایوسی، ناامیدی، تنہائی، تاریکی، خوف، دہشت، بے معنویت، بے زمینی، جلاوطنی، بے یگانگی، بیزاری، یاسیت، قنوتیت، اتحاد ماضی پسندی اور انفرادیت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ جدید اردو غزل کے شعراء غالب خالی، اقبال فیض، منیر نیازی، سیف الدین، شکیب جلالی، پانی بدیونی، اصغر گونڈوی، یاس یگانہ چنگیزی، جگر مرادآبادی، قتیل شپاہی، مصطفیٰ زیدی، حضرت موہانی، فراق گورکھپوری، ناصر کاظمی، احمد فراز، ظفر اقبال، ثروت حسین، شہزاد احمد اور جون ایلیا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جون ایلیا تعارف: اصل نام سید حسین جون اصغر اور جون تخلص استعمال کرتے تھے۔ 14 دسمبر 1931 امروہہ، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید شفیق حسین ایلیا تھا۔ پاکستان کے نامور صحافی رئیس امروہی اور مشہور ماہر نفسیات محمد تقی جون ایلیا کے بھائی تھے، جبکہ فلم ساز کمال امروہی ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابتدائی تعلیم امروہہ کے مدارس میں ہوئی، جہاں انہوں نے اردو، عربی اور فارسی سیکھی۔ درسی کتابوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے اور امتحانوں میں بھی فیل ہو جاتے۔ انہوں نے اردو، فارسی اور فلسفہ میں ایم.اے. کی ڈگری حاصل کی۔ وہ انگریزی، سنسکرت، عبرانی اور فرانسیسی زبانیں بھی جانتے تھے۔ تقسیم کے بعد ان کے بڑے بیٹے
تقسیم کے بعد ان کے بڑے بھائی پاکستان چلے آئے۔ والد اور والدہ کے انتقال کے بعد 1956 میں جون بھی بادل نخواستہ پاکستان آ گئے۔ ان کا کہنا تھا پاکستان آ کر میں ہندوستانی ہو گیا۔ رئیس امروہی نے ایک علمی اور ادبی رسالہ نکالا جس کا نام انشا تھا۔ جون اداریہ لکھتے تھے، بعد میں اس رسالے کو علمی ڈائجسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ زاہدہ حنا سے 1970 میں شادی کی، بعد میں طلاق ہو گئی۔ یہ جون کے لیے بڑا صدمہ تھا۔ عرصے تک وہ نیم تاریک کمرے میں تنہا بیٹھے رہے۔ سگریٹ اور شراب کی کثرت نے ان کی صحت بہت خراب کر دی۔ 18 نومبر 2002 کو وفات پائی۔ تصانیف 1990 میں لوگوں کے اصرار پر تقریباً 60 سال کی عمر میں پہلا مجموعہ کلام شائع کرایا۔ پھر کئی مجموعے گویا، لیکن، یعنی اور گمان شائع ہوئے۔ زبان اور لہجے کے حوالے سے جون ایلیا کی شاعری۔ زبان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ بولی جس کے ذریعے انسان تکلم یا تحریر کی صفت میں اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے، اسے زبان کہتے ہیں۔ لہجہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ادب، اسلوب، انداز تحریر، طرز نگارش، خصوصاً شاعری میں۔ جون ایلیا کی شاعری کی بات زبان کے حوالے سے کی جائے تو ان کی زبان عام فہم اور سادہ ہے۔ سہل ممتنع کی بہت سی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اردو زبان میں شاعری کی، لیکن انہیں چونکہ مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا اس لیے ان کی شاعری میں عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، پراکرت اور انگریزی زبان کے الفاظ ملتے ہیں۔ خضر تعطیل جسم و جاں خیمیہ، وصل جسم اور جاں کا دفتر ہے۔ اس شعر میں ہجر، تعطیل اور دفتر عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ درم کی بانسری سے راگ نکلے، دو سوراخوں سے کالے ناگ نکلے۔ ہے آخر آدمیت بھی کوئی شے، تیرے دربان تو بل ڈاگ نکلے۔ اس شعر میں درم، بانسری اور راگ سنسکرت زبان کے الفاظ ہیں اور بلڈوگ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ جون زبان کو خوبصورت بنانے کے لیے متروک الفاظ کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تکرار لفظی سے بھی زبان میں لطف پیدا کرتے ہیں۔ ترکیب سازی کا عمل ان کی شاعری میں بہت پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں ترکیب سازی کا عمل وسیع پیمانے اور منظم طور پر نظر آتا ہے۔ جون پیچیدہ فارسی آمیز تراکیبیں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے مصرعے کی سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی کہ کیا لکھا ہے۔ دوسرا مصرعہ ہے صبح ہوتے ہی سب کام ہو جائے گا، صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے۔ اس شعر میں ساحرفی ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ تو اگر آیو تو جایو مت، اور اگر جایو تو آیو مت۔ اس شعر میں آیو اور جایو متروک الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب تجھ سے ناتا ٹوٹا تو پھر اپنے سے کیا ناتا، پر اب بھی ایک ناتا ہے، وہ ناتا ہے انبن کا۔ اس شعر میں لفظ ناتا کی تکرار سے خوبصورتی پیدا کی ہے۔ جون نے زبان کو خوبصورت بنانے کے لیے تلمیحات، صنعتی تضاد اور محاوروں کا بھرمار استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک عجیب زلیخا یعنی بے یوسف، ہمارے مصر میں اس کی مثال ہے بھی نہیں۔ اس شعر میں حضرت یوسف اور زلیخا کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہت نزدیک آتے جا رہے ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا؟ جائیے اور خاک اڑائیے آپ، اب وہ گھر کیا وہ گلی ہی نہیں۔ اس شعر میں خاک اڑائیے محاورے کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے۔ جون ایلیا کی شاعری کی بات اگر لہجے کے لحاظ سے کی جائے تو ان کا لہجہ منفرد ہے۔ ان کے لہجے میں بے باکی، انانیت اور خودداری پائی جاتی ہے۔ اس پر تمام چیزیں اور ان کا استعمال بے ساختگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اشعار کو دیکھیے، ایک ہی پن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجیے۔
ٹھیک ہے ہم خود کو بدل لیتے ہیں۔ اس شعر میں کئی غلطی ہے کیونکہ میں علم عروض جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، کیا تکلف کرے؟ ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، شکریہ مشورت کا چل لیتے ہیں۔ کیا تکلیف کرے یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ یعنی تم وہ ہو واقعی حد ہے، میں تو سچ مچ سبھی کو بھول گیا۔ درجہ بالا اشعار میں جون کی لاپرواہی اور بے باکی کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جس سے مل لے وہ ہم سے خفا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کا رویہ ہی ایسا ہے اور وہ ایسے ہی بستی میں گم رہنے والا شخص تھے۔ اس کے علاوہ ان کی غزلوں میں تشبیہات اور استعارات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کی شاعری میں تشبیہات بہت کم ملتی ہیں۔ تشبیہ سے ختم المقام گریز کیا گیا ہے اور استعاروں اور علامتوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان کے شعری مجموعے میں 10 سے 15 اشعار اور ایک غزل کی جس کی ردیف مانند ہے کے 12 اشعار ملتے ہیں جن میں تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ خوبصورت اور رسمی قسم کی ہے، مثلاً اڑے جاتے ہیں دھول کی مانند، آندھیوں پر سوار تھے ہم تو۔ خود کو دھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دید تھی انتظار کے مانند، وصل تھا ہجر یار کے مانند۔ دید کو انتظار سے ملاقات کو محبوب کی جدائی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جون ایڈیا کی شاعری میں استعارے کا عمل بڑی دلکشی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں خوبصورت استعارے تخلیق کیے ہیں۔ مہک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے، وہ خوشبو جو لوٹ آئی ہے سفر سے۔ خوشبو اس انسان کا استعارہ ہے جس کے لوٹنے سے گھر کا ماحول خوشنما ہو گیا ہے۔ تو اے باد خزاں اس گلی سے کہیے کہ شاخ امید کی اب تک ہری ہے۔ گل محبوب کا استعارہ ہے جو روایتی ہے اور جون نے اسے روایتی لفظی کے ذریعے خوبصورت بنایا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ اسائنمنٹ وغیرہ اسے بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے حوالے جات ہے۔ اور جن کتابوں سے اس نوٹس کو بنانے میں مدد ملی ہے اس کی ایک کتابیات ہے اور ویب سائٹس بھی ہے اس میں۔